بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب الکفالہ کا بیان چل رہا تھا۔ آج کچھ مزید مباحث انشاءاللہ کتاب الکفالہ کی ہم پڑھیں گے۔ آئیے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَوْ كَفَلَ بِمَا ذَابَ لَهُ أَوْ بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ وَغَابَ أَصِيلُهُ فَأَقَامَ مُدَّعِيهِ بَيِّنَتَهُ عَلَى كَفِيلِهِ أَنَّ لَهُ عَلَى أَصِيلِهِ كَذَا رُدَّتْ، لأنه إذا أقام البينة أن له على أصيله كذا ولم يتعرض لقضاء القاضي به لا يجب على الكفيل لأنه كفل بما قضى القاضي به ولم يوجد، وهذا في الكفالة بما قضى له عليه ظاهر، وكذا بما ذاب له لأن معناه تقرر وهو بالقضاء، وإن أقام بينة أن له على زيد كذا وهذا كفيله بأمره قضى به عليهما. هذا ابتداء مسألة لا تعلق له بما سبق، وهو الكفالة بما ذاب له وبما قضى له عليه. سورة المسألة: أقام رجل بينة أن له على زيد 1000 وهذا كفيله بهذا المال بأمره قضى عليهما، ففي هذه الصورة قد كفل بهذا المال من غير التعرض بقضاء القاضي، بخلاف المسألة المتقدمة فإذا قضى عليهما يكون للكفيل حق الرجوع على الأصيل، وهذا عندنا، وعند زفر رحمه الله لا يرجع عليه، لأنه لما أنكر كان زعمه أن هذا الحق غير ثابت، بل المدعي ظلمه فلا يكون له أن يظلم غيره. قلنا الشرع كذبه فارتفع إنكاره. وفي الكفالة بلا أمر قضى على الكفيل فقط، أي أقام البينة على أنه كفيله بلا أمره يقضي القاضي بالمال على الكفيل فقط، ولو ضمن الدرك بطل دعواه بعده، لأنه ترغيب للمشتري في الشراء فيكون بمنزلة الإقرار بملك البائع فلا يصح دعوى ملكيته، ولو شهد وختم لا، وإنما قال وختم لأن المعهود في الزمان السابق كان الختم في الشهادات صيانة عن التغيير والتبديل. قالوا إن كتب في الصك باع ملكه أو بيعا باتا نافذا وهو كتب شهد بذلك بطلت، أي بطلت دعواه بعد هذه الشهادة، لأن الشهادة تكون إقرارا بأن البائع قد باع ملكه أو باع بيعا باتا نافذا، فإذا ادعى الملك لنفسه يكون مناقضا. ولو كتب شهادته على إقرار العاقدين لا، أي لا يبطل دعواه بعد هذه الكتابة لعدم التناقض. یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا پہلا جو مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ کفیل کے کلمات سے کفالت کی جو صورت قائم ہوگی وہ اسی کا ذمہ دار ہوگا، یعنی جن الفاظ سے اس نے کفالت لی ہے انہی الفاظ کا بعد میں مطالبہ کے اندر اعتبار کیا جائے گا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کفیل نے مکفول لہو سے کہا کہ تمہارا جو بھی حق اس کے ذمہ میں ثابت ہوگا، یا قاضی نے جو بھی تمہارا حق اس پر لازم کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں، مجھ سے مطالبہ کرنا، اگر اس نے ادائیگی نہ کی میں ادائیگی کروں گا۔ بعد میں اصیل منظر عام سے غائب ہو گیا۔ مدعی جو صاحب حق ہے اس نے یہ دعویٰ دائر کیا کہ اس کے اصیل پر میرا اتنا حق لازم ہے، اور اپنے دعویٰ کو بینہ کے ذریعے ثابت بھی کر دیا۔ تو جو وہ بینہ لے کر آیا ہے قاضی اس بینہ کو قبول نہیں کرے گا بلکہ رد کر دے گا، اور قاضی اس کے حق میں اس بینہ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکفول لہو نے جو دعویٰ دائر کیا ہے اور اس پر بینہ بھی پیش کی ہے اس میں قاضی کے فیصلے کا ذکر نہیں کیا، یا اس نے یہ نہیں کہا کہ قاضی کے فیصلے سے اس کے اصیل پر میرا اتنا حق لازم ہوا ہے اور یہ اس کا کفیل ہے، اور نہ ہی اس معاملہ پر اس نے بینہ پیش کی ہے۔ تو جب اس کا دعویٰ بھی قاضی کے فیصلے کے ذکر سے خالی ہے اور اس کی بینہ بھی اس پر نہیں ہے تو ہم یہاں پر کفیل کو یہ مال لازم نہیں کریں گے، اس لیے کہ کفیل نے جب کفالت لی تھی تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ قاضی کے فیصلے سے جو بھی اس کا حق مکفول عنہ پر لازم ہوگا میں اس کی ادائیگی کروں گا۔ تو یہاں جو دعویٰ ہے وہ واقعے کے مطابق نہیں ہے، جو دعویٰ دائر کیا گیا وہ کفالت کے کلمات کے مطابق نہیں ہے، تو اس لیے اس کی بینہ اور دعویٰ غیر معتبر شمار ہوں گے،
ان پر قاضی کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ آئیے پہلے اس مسئلے کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید جو مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَفَلَ بِمَا ذَابَ لَهُ، اگر کفیل کفالت لیتا ہے کہ جو بھی حق ثابت ہوگا اس کا مکفول عنہ پر، او بما قضى له علیہ، یا وہ ان الفاظ سے کفالت لیتا ہے کہ قاضی نے جو بھی اس کے لیے فیصلہ کیا اور مکفول عنہ کو لازم کیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وغاب اصیلہ، اصیل مکفول عنہ وہ غائب ہو گیا، منظر عام سے روپوش ہو گیا۔ فاقام مدعیہ بینتہ علی کفیلہ، تو یہاں پر جو مدعی تھا اس نے بینہ قائم کی ہے کفیل پر، ان لہ علی اصیلہ کذا، کہ اس کے اصیل پر میرا اتنا مال لازم ہے اور یہ اس کا کفیل ہے۔ ردت، تو یہ بینہ رد کر دی جائے گی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لأنه اذا قام البینۃ ان له علی اصیلہ کذا، اس لیے کہ جب اس نے بینہ قائم کی کہ اس کے اصیل پر میرا اتنا مال ہے، ولم يتعرض لقضاء القاضی به، اور اس نے قاضی کے فیصلے کا ذکر اپنی اس بات پہ نہیں کیا، اور بینہ بھی اس نے جو قائم کی ہے وہ قضاء قاضی سے ہٹ کر معاملے پر کی ہے، لا یجب علی الکفیل، تو کفیل پر کچھ بھی لازم نہ ہوگا۔ لأنه كفل بما قضى القاضی به، اس کی وجہ یہ ہے کہ کفیل نے جو کفالت لی تھی وہ قاضی کے فیصلے سے ثابت شدہ مال کی لی تھی، تو یہاں پر بینہ اور دعویٰ کے اندر قضاء قاضی کا کوئی ذکر نہیں ہے، وَلَمْ يوجد، اور یہ یہاں نہیں پایا جا رہا۔ وَهَذَا فِي الْكَفَالَةِ بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ، یہاں صاحب کتاب جو دو جملے ذکر کیے گئے ہیں کفالت کے ان کی بات کر رہے ہیں، کہ ایک جملہ ہے بِمَا ذَابَ لَهُ، ان کلمات سے کفالت لی، اور دوسرا ہے بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ۔ فرماتے ہیں بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ کے مطابق تو بات ظاہر ہے کہ اس نے قضاء قاضی کو ذکر نہیں کیا، قاضی کے فیصلے کا کوئی ذکر نہیں پایا جا رہا، تو بِمَا ذَابَ لَهُ کی کیا تعویل کی جائے گی، اس پر یہ حکم کیوں لاگو ہوگا؟ فرماتے ہیں وَكَذَا بِمَا ذَابَ لَهُ، بِمَا ذَابَ لَهُ کا بھی یہی مطلب ہے، کیوں؟ لِأَنَّ مَعْنَاهُ تَقَرَّرَ، ذَابَ لَهُ کا مطلب ہے کسی حق کا ثابت ہونا، تقرر یعنی کسی حق کا ثابت ہو جانا، وَهُوَ بِالْقَضَاء، اور حق قضاء کے ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بِمَا ذَابَ لَهُ کا کلمہ ہو یا بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ کا کلمہ ہو، بینہ اور دعویٰ کے اندر اس کا ذکر ضروری ہے۔ اگر اس کے ذکر کے بغیر دعویٰ دائر کیا جاتا ہے اور اس پر دلیل بھی لائی جاتی ہے تو دعویٰ اور دلیل دونوں باطل ہوں گے، اس لیے کہ وہ کفالت یا جو معاملہ ہے یا کفالت کے جو کلمات ہیں ان کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر کفالت مطلقاً ہو، اس کو قضاء قاضی یا کسی اور قید سے مقید نہ کیا گیا ہو، جیسا کہ سابقہ مسئلہ میں قید کیا گیا، تو اصیل کے منظر عام سے غائب ہونے کی صورت میں کیا حکم جاری ہوگا؟ تو اس کی کفیل کے اعتبار سے دو صورتیں صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کفیل نے مکفول عنہ کے کہنے پر کفالت کی ذمہ داری لی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے مکفول عنہ کے کہے بغیر یہ ذمہ داری لی ہے، تبرعاً اور احساناً اس نے کفالت لی ہے۔ تو پہلی صورت جس میں اس نے اصیل کے کہنے پر کفالت لی ہے، اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر اصیل نے کسی شخص کو کہہ کر کفیل مقرر کیا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، مدعی نے قاضی کی عدالت میں اپنا حق اور کفیل کی کفالت کو بینہ سے ثابت کیا، تو اس صورت میں قاضی ان دونوں پر ادائیگی لازم کر دے گا۔ چونکہ اس معاملے میں اصیل غائب ہے تو لا محالہ کفیل کو ہی ادائیگی کرنی پڑے گی، تو جب کفیل ادائیگی کر دے گا تو اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ بعد میں اصیل سے اپنا حق وصول کرے۔ امام ظفر رحمہ اللہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو اصیل سے ادا شدہ مال وصول کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مدعی کو بینہ لانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کفیل نے اس حق لازم کا انکار کیا تھا، تو جب اس نے ایک چیز کا انکار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر یہ ادائیگی لازم نہیں ہے۔ مدعی وہ ظلماً اس سے یہ مال حاصل کر رہا ہے، یہ مال وصول کر رہا ہے، اس صورت مسئلہ کے اندر وہ اپنی ذات کو مظلوم ظاہر کر رہا ہے، تو دوسرے پر اس حق کو لازم کرنا ظلم ہے، تو دوسرے پر ظلم کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کے انکار کو شریعت نے جھٹلا دیا ہے، کہ جب اس نے کفالت کا انکار کیا تو شریعت نے بینہ کے ذریعے اس کے انکار کو جھوٹا قرار دیا کہ یہ کفیل ہی ہے،
اس لیے کہ اس کی کفالت وہ بینہ سے ثابت ہو چکی ہے، تو جب بینہ سے یہ بات ثابت ہوگی تو گویا وہ جھوٹا تھا اپنے اقرار کے اندر، تو اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے انکار کیا ہی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفیل کو مکفول عنہ نے کفالت کی ذمہ داری لینے کا نہیں کہا تھا، اس نے اپنی مرضی سے کفالت کی ذمہ داری لی ہے، تو بالاتفاق اس صورت کے اندر اس کو اصیل سے مطالبہ کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اس کی طرف سے تبرع ہے، احسان ہے۔ تو یہ دو مسئلے اس عنوان کے تحت مذکور تھے۔ آئیے عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ لَهُ عَلَى زَيْدٍ كَذَا، اگر وہ بینہ قائم کرتا ہے کہ زید پر اس کا اتنا مال ہے، وَهَذَا كَفِيلُهُ بِأَمْرِهِ، اور یہ اس کے کہنے پر کفیل بنا ہے، قَضَى بِهِ عَلَيْهِمَا، قاضی ان دونوں پر اس مال کو لازم کرے گا، ان دونوں کے لیے یہ فیصلہ کرے گا کہ تم مال ادا کرو۔ آگے صاحب کتاب اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا پہلی صورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ پہلی صورت میں تو ہم نے کہا تھا کہ اس کی بینہ کو باطل قرار دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو وہ اس مسئلے کی نوعیت اور تھی، اس مسئلے کی نوعیت اور ہے۔ دیکھیے کیسے مسئلے کی نوعیت مختلف ہے۔ هذا ابتداء مسئلة لا تعلق له بما سبق، یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اس کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وهو الكفالة بما ذاب له وبما قضى له عليه، ما سبق میں جو مسئلہ ذکر کیا گیا تھا اس کے اندر کفالت کی ذمہ داری ان کلمات سے لی گئی تھی، بما ذاب له یا پھر بما قضى له عليه، یہاں پر مطلقاً کفالت ہے، اور جو کفیل ہے اس نے اپنی کفالت کے کلمات کے اندر کوئی ایسی قید ذکر نہیں کی۔ صورت المسئلہ، یہاں مسئلے کی صورت یہ ہے، اقام رجل بینۃ، ایک آدمی نے بینہ قائم کی، ان له علی زید الفا، کہ زید پر میرا 1000 لازم ہے، وہذا کفیلہ بہذا المال بامرہ، اور یہ جو آدمی ہے یہ اس کا اس مال کا کفیل ہے، یعنی اس 1000 کا کفیل ہے، اور یہ کفالت اس نے اس کے کہنے پر لی ہے۔ قضى علیہما، تو قاضی ان دونوں کے خلاف فیصلہ کرے گا، ان کو ادائیگی کرنی پڑے گی۔ ففی هذه الصورة، اس صورت کے اندر قد کفل بهذا المال من غیر التعرض بقضاء القاضی، یہ جو صورت مسئلہ ہے اس کے اندر جو کفالت مال کی لی گئی ہے اس کے اندر قضاء قاضی یعنی قاضی کے فیصلے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کو نہیں بیان کیا گیا۔ بخلاف المسألة المتقدمة، برخلاف پچھلے مسئلہ کے کہ وہاں پر تو بما ذاب له یا بما قضى له علیہ کی کلمات تھے جس سے وہ کفالت مقید ہو گئی تھی۔ فإذا قضى عليهما، جب قاضی نے ان دونوں کے خلاف فیصلہ کر دیا کہ ان کو ادائیگی کرنی پڑے گی، یکون للکفیل حق الرجوع علی الاصیل، کفیل کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اصیل سے ادا شدہ پیسے وصول کرے، ان کا مطالبہ کرے۔ وہذا عندنا، یہ ہمارا مسلک ہے۔ وعند زفر رحمہ اللہ، امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس مسئلے کا حکم مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا یرجع علیہ، کہ کفیل کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اصیل سے مطالبہ کرے۔ کیوں؟ لأنه لما انکر كان زعمه ان هذا الحق غیر ثابت، اس لیے کہ جب اس نے انکار کیا کہ یہ مال میرے اوپر لازم نہیں ہے، میں کفیل نہیں ہوں، تو گویا اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ حق میرے اوپر لازم نہیں ہے۔ بل المدعی ظلمہ، مدعی اس پر ظلم کر رہا ہے، ظلماً اس سے یہ مال لے رہا ہے۔ فلا يكون له ان يظلم غیرہ، تو مدعی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر وہ مظلوم ہے تو وہ کسی اور کے اوپر ظلم کرے، وہ اس ظلم کو اپنی ذات پہ سہے گا، کسی اور کی طرف اس ظلم کو نہیں بڑھائے گا۔ قلنا، ہم نے یہ جواب دیا، الشرع کذبہ، شریعت نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے، اس کو جھٹلایا ہے، کہ تم نے جو انکار کیا تھا بینہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم جھوٹے تھے، یہ چیز تمہارے اوپر لازم تھی، فارتفع انکارہ، تو بینہ کے ذریعے یہ انکار ختم ہو گیا۔ اسی کی دوسری جو صورت تھی وفی الکفالۃ بلا امر، اگر یہ کفیل اس کے کہنے پر کفالت کی ذمہ داری کا حامل نہیں ہوا بلکہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اس نے اس کفالت کو قبول کیا، قضى علی الکفیل فقط، تو قاضی صرف کفیل پر اس مال کی ادائیگی کو لازم کرے گا۔ اقام البینہ على انه کفیلہ بلا امرہ یقضی القاضی بالمال علی الکفیل فقط، کہ اگر وہ بینہ اس بات پہ قائم کر دیتا ہے کہ یہ اس کا کفیل ہے اور اس نے کفالت کی ذمہ داری اس کے کہنے پر قبول نہیں کی، اپنی مرضی سے قبول کی ہے،
تو قاضی اس مال کا جو فیصلہ کرے گا وہ کفیل کے خلاف کرے گا کہ کفیل اس مال کی ادائیگی کرے گا، اصیل کے اوپر اس کو لازم نہیں کیا جائے گا۔ اگلا عنوان یہ ہے کہ ضمان درک درست ہے، لیکن بعد میں ضامن اپنی ذات کے لیے دعوی استحقاق نہیں کر سکتا۔ ضمان درک کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے زمین بیچی، خریدار کو یہ پریشانی تھی کہ یہ زمین بعد میں کسی اور کی نہ ثابت ہو جائے، کوئی مستحق اس کے اندر ثابت نہ ہو جائے، تو ایک شخص نے کہا کہ تم اس زمین کو خرید لو، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اگر کوئی اس کے اندر مستحق ثابت ہو گیا تو میں تمہیں استحقاق کے بقدر ثمن واپس لے کے دوں گا، قیمت واپس لے کے دوں گا۔ اب یہ معاملہ تو درست ہے، لیکن بعد میں یہی ضامن دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس زمین کا مستحق ہوں، میرا بھی اس کے اندر حصہ ہے، تو اس کے اس دعویٰ کو غیر معتبر سمجھا جائے گا، اس کا یہ دعویٰ باطل ٹھہرے گا، اس لیے کہ جب اس نے ضمانت لی تھی اور کفالت لی تھی تو گویا اس کے اندر اس نے مشتری کو خریدنے کی ترغیب دی تھی، تو جب اس نے مشتری کو خریدنے کی ترغیب دی تو اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ یہ بائع کی ہی ملکیت ہے، کوئی اور اس کے اندر مستحق نہیں ہے۔ تو بعد میں جب وہ اپنے آپ کو مستحق ثابت کر رہا ہے تو یہاں پر اس کے دونوں دعووں کے اندر، دونوں باتوں کے اندر تناقض پایا جا رہا ہے۔ پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بائع کی ملک ہے، اب کہہ رہا ہے کہ میری بھی ملک ہے، تو یہ دو مختلف دعوے جب اکٹھے ہو گئے تو دوسرے دعوے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر خرید و فروخت پر گواہی دی اور گواہی پر مہر بھی لگا دی تو اس صورت میں دعوی استحقاق معتبر ہوگا کہ جب خرید و فروخت ہو رہی تھی تو وہ گواہ بن گیا کہ اس کے سامنے خرید و فروخت ہو رہی ہے اور اس نے اپنی گواہی پر مہر بھی لگا دی، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ گواہی کے بعد اس پر مہر لگا دیتے تھے تاکہ اس کے اندر تبدیلی نہ کی جا سکے۔ تو اگر ایسی صورت ہو تو اس صورت کے اندر اس کو بعد میں دعوی استحقاق کا حق حاصل ہوگا، اس لیے کہ مجرد بے شرح کی گواہی دینا اس کے اندر اس بات کا اقرار نہیں پایا جا رہا کہ یہ اس کی ملک نہیں ہے، دوسرے کی ملک ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس نے جب گواہی دی ہو تو وہ گواہی اپنے پاس یادداشت کے طور پہ لکھنا چاہ رہا ہو کہ بعد میں جب میں دعویٰ کروں گا تو اس میں یہ بتاؤں گا کہ یہ میری زمین تھی، فلاں نے بیچی ہے، فلاں نے خریدی ہے اور میں اس وقت اس پہ گواہ بھی تھا، تو اس لیے یہاں پر حکایتاً یا یادداشت کے طور پر جب وہ اس چیز کو لکھ رہا ہے تو اس کے دعوی استحقاق کو بعد میں معتبر سمجھا جائے گا۔ عبارت یہاں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد مزید جو اس کی صورتیں ہیں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَوْ ضَمِنَ الدَّرْكَ بَطَلَ دَعْوَاهُ بَعْدَهُ، اگر اس نے ضمان درک لی ہے تو اس کا دعویٰ بعد میں باطل ہو جائے گا، یعنی بعد میں اگر وہ دعوی استحقاق اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے، ضمان درک ہی معتبر رہے گی۔ لِأَنَّهُ تَرْغِيبٌ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ، اس لیے کہ جب اس نے ضمان درک لی، کفالت درک لی، تو اس صورت کے اندر اس نے مشتری کو گویا ترغیب دی تھی خریدنے کی کہ تم مطمئن ہو کر خریدو، فَيَكُونُ بِمَنزِلَةِ الْإِقْرَارِ بِمِلْكِ الْبَائِعِ، تو اس کو ہم یعنی ضمان درک کو بائع کی ملکیت کا اقرار سمجھیں گے، اس کو اس کے قائم مقام رکھیں گے کہ اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ بائع کی ملک ہے، میری ملک یا کسی اور کی ملک نہیں ہے۔ فَلَا يَصِحُ دَعْوَى مِلْكِيَّتِهِ، بعد میں وہ اپنی ذات کے لیے ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں باتوں کے اندر تناقض ہے۔ وَلَوْ شَهِدَ وَخَتَمَ لَا، یہ دوسری صورت ہے کہ اگر صرف گواہی دی تھی بے شرح پر اور اس پر اپنی مہر لگائی تھی، یہاں اس کا دعویٰ استحقاق باطل نہیں ہوگا، اَيْ لَا يَبْطُلُ دَعْوَاهُ، کہ اس کا گواہی دینے کے بعد دعویٰ کرنا باطل نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا قَالَ وَخَتَمَ، یہاں پر شہیدہ کے بعد جو ختمہ کو ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے لأن المعہود فی الزمان السابق کان الختم فی الشہادات، اس لیے کہ گزشتہ زمانے کے اندر گواہی پر مہر لگائی جاتی تھی، صیانۃ عن التغییر والتبدیل، تاکہ کسی قسم کی تبدیلی اور تغیر اس کے اندر نہ ہو سکے، اس سے حفاظت کے لیے یہ عمل کیا جاتا تھا۔ اگلی صورت یہ ہے کہ اگر خرید و فروخت پر اس طریقے سے گواہی دیتا ہے کہ فلاں نے اپنی ملکیت کو فلاں شخص پر بیچا ہے یا فلاں نے بے تام کی ہے، مکمل بے کی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے دعوی استحقاق کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کا استحقاق کا دعویٰ کرنا باطل ہوگا۔ یہاں پر بھی وہی وجہ ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ فلاں بائع نے، فلاں مالک نے اس زمین کو فلاں خریدار کو بیچا اور میں اس پر گواہ ہوں، تو گویا جب اس نے
یہ بات کہی کہ فلاں مالک نے، فلاں بائے نے اپنی ملکیت کو بیچا، اپنے مبی کو بیچا، تو اس بات کا اقرار ہے کہ وہ اسی کی ملکیت ہے، میری یا کسی اور کی اس میں ملکیت شامل نہیں ہے۔ یہاں اقرار ہے بملک الغیر، بملک البائع، اور بعد میں اگر وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، میرا بھی اس میں حصہ ہے، تو اس کے اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا بعد والا دعویٰ پہلے دعویٰ کے مخالف ہے۔ عبارت دیکھیے، قالو، فقہا نے فرمایا، ان کتب فی الصکی، اگر وہ دستاویز میں لکھتا ہے باع ملکہ، کہ اس نے اپنی ملکیت بیچی ہے، یعنی بائے نے اپنی ملکیت بیچی ہے، او بیعا باتا نافذا، مطلب یہ ہے کہ باع بیعا باتا نافذا، کہ اس نے مکمل طور پر بیع تام کی ہے، وہو کتب، اور اس نے لکھا، یعنی گواہ نے جو یہاں گواہی دے رہا ہے، شہید بذالک، وہ اس پر گواہ ہے، بطلت، تو اس کا دعویٰ باطل ہوگا، ای بطلت دعواہ بعد هذه الشہادہ، اس طریقے پر جب اس نے گواہی دے دی تو اس کے بعد اگر وہ دعویٰ استحقاق کرتا ہے تو اس کا دعویٰ باطل ہے، لأن الشہادة تكون اقرارا بأن البائع قد باع ملکہ او باع بیعا باتا نافذا، اس لیے کہ جو اس نے گواہی دی ہے وہ اقرار ہے کہ بائع نے اپنی ملکیت بیچی ہے، یا بائع نے مکمل طور پر مبی بیچا ہے، اس نے تمام کا تمام مبی بیچا ہے۔ اگر یہ بیعا باتا نافذا کی قید نہ ہوتی تو یہ احتمال باقی تھا کہ اس نے مکمل طور پر مبی نہیں بیچا، کچھ مبی بیچا، کہ اس کی بیع سے مکمل مبی نہیں بکا، کچھ مبی بکا ہے، اور جو کچھ بکا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، باقی وہ اس مستحق کی ہے۔ لیکن جب اس نے قید کر دیا بیعا باتا نافذا، تو گویا وہ مکمل مبی اس نے بیچا، تو جب مکمل مبی بیچنے کی وہ گواہی دے رہا ہے تو گویا اس نے اپنی ملکیت بیچی ہے، کسی غیر کی چیز کو تو وہ نہیں بیچ سکتا، تو اگر مستحقی ہوتی تو وہ اس بات کی صراحت نہ کرتا۔ فَإِذَا ادَّعَى الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ يَكُونُ مُنَاقِضًا، بعد میں اگر وہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ قول مناقض ہے، مخالف ہے، کہ پہلے اس نے اقرار بملک الغیر کیا ہے اور ابھی وہ ادعاء الملک لنفسه کر رہا ہے، تو یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، اس اختلاف کی وجہ سے، اس تناقض کی وجہ سے اس کے دعویٰ کو باطل سمجھا جائے گا۔ چوتھی صورت ہے وَلَوْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ عَلَى إِقْرَارِ الْعَاقِدَيْنِ إِلَّا، اگر وہ دونوں عاقدین کے اقرار پر گواہی دیتا ہے کہ عاقدین نے اس کے سامنے بیع شراء کا اقرار کیا ہے، اس پر وہ گواہی دیتا ہے، تو اس کا بعد میں دعویٰ کرنا باطل نہیں ہوگا، غیر معتبر نہیں ہوگا، ای لا یبطل دعواہ بعد هذه الکتابۃ لعدم التناقض، مطلب یہ ہے اس کا لکھائی کے بعد دعویٰ کرنا اس کو غیر معتبر نہیں سمجھا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تناقض نہیں پایا جا رہا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے کتاب الکفالہ سے متعلقہ چند مباحث پڑھی ہیں۔ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ بقیہ مباحث پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔